لاڈلی شہزادی، شہزادی مرے گی نہیں بلکہ 100 سال کے لیے گہری نیند سو جائے گی، اور 100 سال بعد ایک خوبصورت شہزادہ آ کر اس کو نیند سے بیدار کرے گا۔ گزرے وقتوں کی بات ہے کہ کسی دور ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بہت رحم دل تھا، اسی وجہ سے اس کی رعایا اس سے بہت خوش تھی۔ بادشاہ اور ملکہ اکثر اداس رہتے تھے کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ آخر کافی دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملکہ کو ایک انتہائی خوبصورت بیٹی عطا کی۔ بادشاہ نے شہزادی کی پیدائش پر پورے ملک میں بہت بڑے جشن کا اہتمام کیا اور ملک کے تمام لوگوں کو مدعو کیا۔ اس ملک میں کچھ پریاں بھی رہتی تھیں۔ بادشاہ نے ان 7 پریوں کو بھی مدعو کر لیا۔ دعوت والے دن 7 کے بجائے 8 پریاں موجود۔ دراصل ایک بہت ہی بوڑھی اور بہت دنوں سے کسی بھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے سب سمجھے کہ وہ مر چکی ہے۔ اسی وجہ سے بادشاہ نے اسے نہ بلایا۔ جب تمام لوگوں نے شہزادی کو تحائف دیے تو ایک پری آگے بڑھی اور بولی، میں شہزادی کو حسن کا تحفہ دیتی ہوں۔ دوسری نے کہا، میں اسے دیانت کا تحفہ پیش کرتی ہوں۔ تیسری پری بولی، میری طرف سے شہزادی کے لیے شان و شوکت کا تحفہ ہے۔ چوتھی پری نے اپنی باری آنے پر شہزادی کو خوبصورت تاج کا تحفہ دیا۔ پانچویں پری نے خوبصورت آواز، جبکہ چھٹی پری نے موسیقی کا تحفہ پیش کیا۔ قابل اس کے 7 پریوں پر شہزادی کو تحفے دیتی۔ بوڑھی پری غصے کی حالت میں آگے بڑھی اور بولی، شہزادی کو خرچے کا تلخہ چبھے گا اور وہ مر جائے گی۔ بادشاہ اور ملکہ یہ سن کر رونے لگے اور تمام رعایا غمگین ہو گئی۔ اسی دیر میں 7ویں پری آگے بڑھی اور بولی، میری طرف سے یہ تحفہ ہے، شہزادی مرے گی نہیں بلکہ 100 سال کے لیے گہری نیند سو جائے گی، اور 100 سال بعد ایک خوبصورت شہزادہ آ کر اس کو نیند سے بیدار کرے گا۔ بادشاہ نے اپنے ملک سے تمام جرقے ختم کروا دیے تاکہ شہزادی کو بچایا جا سکے۔ سال پر سال بیت گئے، یہاں تک کہ شہزادی 16 سال کی ہو گئی۔ اس دن شہزادی کی 16ویں سالگرہ کا جشن اپنے پورے عروج پر تھا۔ جب شہزادی محل کی چھت پر ہوا خوری کے لیے گئی، وہاں سے اس نے دیکھا کہ ایک بہت ضعیف عورت جرقہ کاٹ رہی تھی۔ شہزادی نے کیونکہ جرقہ کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے حیرت سے تکنے لگی۔ بوڑھی عورت نے کہا، بیٹی یہاں آؤ، یہ لو، اسے خود چلا کر دیکھو۔ یہ سن کر شہزادی بوڑھی عورت کے پاس جا بیٹھی اور جیسے ہی اس نے جرقے کو ہاتھ لگایا، اس کا شہزادی کی انگلی میں لگا اور اسے گہری نیند سو گئی۔ بادشاہ اور ملکہ کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو دونوں بہت پریشان ہوئے۔ ملکہ کہنے لگی، اب ہم اپنی بیٹی کے بغیر کیا کریں؟ بادشاہ نے شہزادی کو اس کی خواب گاہ میں آرام دہ بستر پر لٹا دیا۔ ادھر جب 7ویں پری کو معلوم ہوا کہ شہزادی 100 سال کے لیے سو گئی تو وہ سوچنے لگی کہ شہزادی جب نیند سے بیدار ہوگی تو اس زمانے میں اس کو کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے پورے محل پر جادو کر دیا۔ اس جادو کی وجہ سے محل میں موجود تمام جاندار سو گئے، حتیٰ کہ شہزادی کا پالتو کتا جو اس کی خوابگاہ کے دروازے پر بیٹھتا تھا وہ بھی وہیں سو گیا۔ پری نے جادو کے ذریعے محل کے گرد اونچی اونچی دیواریں بنا دی اور ان کے دیواروں کے ساتھ لمبے لمبے درخت اور پلے آگاہ کر دیے تاکہ کوئی محل میں داخل نہ ہو سکے۔ ایک روز ہمسایہ ملک کا شہزادہ شکار کھیلتا ہوا اس طرف آن نکلا۔ اس نے محل کو دیکھا تو پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ جادو کا محل ہے، اس کے اندر ایک شہزادی 100 سال سے سو رہی ہے۔ جو شخص بھی اس کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہے وہ زندہ واپس نہیں آتا۔ شہزادے نے کہا، میں ضرور اس محل میں جاؤں گا اور اس کا راز جاننے کی کوشش کروں گا۔ لوگوں بہت سمجھانے کا بھی شہزادے پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ محل کی طرف چل پڑا۔ پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔